فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، اللہ کا۔ اب ذرا مشکل بات کرنے لگا ہوں، آپ اپنے دل و نگاہ کو تیار کر لیں۔ انسان جسم اور روح کے اتصال سے انسان کہلاتا ہے۔ جسم اور روح جب مل جائیں تو انسان کہلاتا ہے۔ روح نہ ہو تو جسم لاش ہوتا ہے، اور جسم کے بغیر روح نادیدہ ہے، نظر نہ آنے والی۔ قرآن پاک نے اطلاع دی ہے کہ جسم کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اس میں روح ثم نفخ فیہ روح، پھر اس میں روح پھونکی گئی تو جسم خاکی ہوا اور روح آفاقی ہوئی۔ جسم خاکی، روح آفاقی ہے، تو کل شیء یرجع الی اصلہ کے مصداق جسم کے سارے تقاضے خاک پورے کرتی ہے۔ یہ کھائے تو کھانا کھاتی، یہ پیے تو پانی کھاتی، یہ پہنے تو لباس کھاتی، یہ سواری کرے تو مرکب کھاتی، یہ نہائے تو صابن کھاتی، یہ آنکھوں میں ڈالے تو سرما کھاتی، یہ زلفیں سوارے تو تیل کھاتی۔ علی ھذا القیاس جو بھی ان کے جسم کے تقاضے ہیں، وہ چاہے غذا سے تعلق رکھتے ہوں، لباس سے تعلق رکھتے ہوں، یا زندگی کی اور ضروریات سے تعلق رکھتے ہوں، جسم کے سارے تقاضے خاک سے پورے ہوتے ہیں، جبکہ روح کے تقاضے آفاق سے پورے ہوتے ہیں۔ جسم جیسے جسم غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، روح بھی اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے دعائی بنی۔ اور جیسے پکا والوں، جسم کو آپ دن میں کم از کم 5 مرتبہ غذا پہنچاتے ہیں۔ ناشتہ ہوتا ہے، پھر دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، آپ شام کو کھانا کھاتے ہیں، اور کم از کم دن میں 2 مرتبہ پانی بھی پیتے ہیں۔ 5 مرتبہ جسم کی غذا ضروری اور ناگزیر ہے۔ تو اسی لیے روح کی توانائیوں کو بحال رکھنے کے لیے فطرت کے عین تقاضے کے مطابق خدا نے روح کی غذا کے لیے بھی 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، کہ اگر اور نہیں تو اس حد تک تو ضروری ہو جائے۔ اور میں بات کو پھیلانے بغیر یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی عطائی کے پاس؟ اچھے بات، اگر آپ کی روح بیمار ہو تو آپ کسی اچھے اللہ والے کو پاس، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا کرنے والے کی غلامی میں ہوں۔ اللہ والا ہوتا ہی وہی ہے، اللہ والا وہ نہیں ہوتا جس کی زلفیں پڑ کی، اللہ والا وہ نہیں ہوتا جس کا جبہ جھاڑ بڑھ کر زمین پر گرتا نظر آئے۔ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی عطائی کے پاس؟ اچھے ڈاکٹر۔ اگر آپ کی روح بیمار ہو تو آپ کسی اچھے اللہ والے کے پاس، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا کرنے والے کی غلامی میں ہوں۔ اللہ والا ہوتا ہی وہی ہے، اللہ والا وہ نہیں ہوتا جس کی زلفیں 3.5 اللہ والا وہ نہیں ہوتا جس کا جبہ جھاڑ بڑھ کر زمین پر گرتا نظر آئے۔ اللہ والا وہ نہیں ہوتا جس نے ہاتھ میں 7 فٹ کا وہ لے رکھا ہو مولا بخش، اور ہاتھ میں کاسے گدا کہ دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی دے گا۔ عزیز دوستو، اچھا ڈاکٹر اور کامیاب حکیم وہ ہے جو مرض سے نفرت کرے، مریض سے شفقت کرے۔ یاد رکھنا میرے جملے،
اور اگر آپ بھولے تو آپ کو ٹیپیں یاد دلائے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں میری گزارش نقش ہو جائے کہ کامیاب معالج وہ ہوتا ہے جو مرض کا علاج کرے، مریض سے شفقت برتے۔ اور اگر کسی ڈاکٹر کے دواخانے میں کوئی مریض جائے، بخار اسے 104 کے ٹمپریچر پہ ہو، ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگائے یا اس کی نبض کو دیکھے اور اس کے بعد نکال کے لگائے تھپڑ کہ تجھے بخار کیوں ہوا، تو نے بیمار ہونے کی کوشش کیوں کی، اجڑا ہوا کہیں کا بیمار مرتا ہے۔ فرمائیے جناب ایسے ڈاکٹر کی ڈسپینسری میں آئندہ کوئی مریض قدم رکھے گا؟ وہ کس نے کہا ہے مجاہد بھائی کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب کھانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے فرد خلیل، کہ مسجد اجڑی ہوئی ہے اور وہاں اس لیے کہ یہاں ابو سن کمتریرا بیٹھے ہوئے اور وہاں مرد خلیل۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ نہیں تھا دوستو، ہمارے اسلاف، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کو چند منٹ کے لیے عراق میں ایک رسوائے زمانہ ڈاکو کی زندگی کی ایک جھلک دکھا دوں۔ ابن سادات نام کا ایک ڈاکو تھا عراق کی دنیا میں، رسوائے زمانہ، اس قدر قذاب اور آدم خور قسم کا راہزن تھا کہ بچے جب روتے تھے تو مائیں انہیں چپ کرانے کے لیے ڈرایا کرتی تھی کہ چپ ہو جاؤ ابن سادات آ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بچے سہم کر خاموش ہو گئے، اس قدر دہشت تھی اس کے نام میں۔ ایک چوری میں پکڑا گیا تھا، قاضی نے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ تھا، پھر چوری کی، اسے عمر قید ہوئی، جیل میں سڑ رہا تھا بغداد کی سینٹرل جیل میں۔ ایک رات اپنے دوسرے قیدیوں سے ملی بھگت کر کے کوشش کی اس نے اور جیل کی دیوار پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب آزاد فضا میں سانس لی، جیل کی دیوار کے باہر آیا تو سوچنے لگا کہ آج اتنی بڑی چوری کروں کہ ساری قضائیں ادا ہو جائیں۔ جیل میں جرم کشی کم ہوتی ہے، عموماً جرم پروری ہوتی ہے، لوگ جونیئر ہو کر جاتے ہیں تو سینئر بن کر نکلتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ وہاں سے وہ گر سیکھ کے آتے ہیں۔ اب سوچنے لگا کہ کس کے گھر میں جائیں، چل دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اچھا گھر ملے، مال ہو۔ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتا رہا، کسی مکان پہ نظر ٹکی نہیں کہ یہ چھوٹے معمولی آدمی معلوم ہوتے ہیں، درمیانے درجے کے لوگ ہیں، یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ تو شہر سے قدرے باہر ایک بہت بڑی حویلی نظر آئی اسے۔ سوچا بھائی یہ کسی بہت بڑے تاجر کا گھر ہے، یہی کچھ ملے گا، لیکن میرے ہاتھ دروازہ توڑنے کے لیے سامان بھی نہیں ہے اور ایک ہاتھ سے معلوم بھی نہیں۔ مگر جب مین گیٹ کے قریب آیا اور اس کو ہاتھ لگایا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس حد تک مضبوط ہے، جو ہی اسے ہاتھ لگایا وہ کھل۔ اور چور کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ گھر والے دروازہ بند کرنا بھول جائیں۔ خوشی میں جھوم اٹھا کہ واہ میں اندر تھا، میرا نصیبہ تو آزاد تھا، میرے آنے سے پہلے دروازہ کھلا۔ اب جب اس حویلی کا جائزہ لیا تو درمیان میں صرف ایک کمرہ نظر آیا۔ سوچنے لگا یہ کوئی منڈی معلوم ہوتی ہے، ہیرے اور موتی یہاں ٹوٹتے بکتے ہوں گے تو مال کسی کمرے میں ہوگا، یہ جو درمیان میں ہے۔ اب کمرے کے قریب آیا تو اس کا دروازہ بھی کھل گیا، کوئی انتہا نہ رہی اس کی خوشی کی۔ لیکن جب کمرے کا جائزہ لیا تو اس نے کچھ بھی نہیں، اس میں صرف 2 بنڈل کمبلوں کے رکھے ہوئے، جیسے رائے ونڈ میں جا کے دیکھیں، 2 بنڈل کمبلوں کے رکھے۔ اب غصے میں گالی دیتا، بھوکا ننگا کہیں کا مفلس کنگال، اجڑا ہوا ویران، اتنی بڑی حویلی بنا رکھی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے منہ میں دھول جھونکنے کے لیے اتنی بڑی حویلی، میرا وقت ضائع ہو گیا، میں کہیں اور نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ تیرے کمبل بھی نہیں چھوڑوں گا، دل میں کہیں کیا یاد ہے، اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اتنی بڑی حویلی بنی رکھی ہے،
ہمیں کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا فراڈ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے. اب یہ سوچ رہا تھا کہ کمبل کیسے اٹھاؤں، بنڈل 2 ہے، میرا ہاتھ 1 نہیں ہے میرے ہاتھ. یہ سوچ رہا تھا کہ باہر سے روشنی سی کرنے اندر پلٹ کے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی چراغ اٹھا کر آ رہا ہے. صورتحال یہ تھی کہ کمر سے کپڑا بندھا ہوا اور ہاتھ میں چراغ اٹھائے ہوئے آ رہا ہے. ابن سابات نے غور سے دیکھا تو ایک چراغ اس کے ہاتھ پہ جل رہا تھا اور ایک چراغ اس کے چہرے میں جگمگ جگمگ. ابن سابات سہم گیا تو ہو پکڑا گیا. ایک رات بھی راس نہ آئی. کونے میں سہم کر کھڑا ہو گیا کہ جب یہ اندر قدم رکھے گا تو میں بھاگ جاؤں گا. لیکن آنے والے نے کہا میاں گھبرانا نہیں، میں تیرا دوست بن کے آ رہا ہوں، مجھے اپنا معاون سمجھو، میں تیرا یار بن کے آ رہا ہوں. ابن سابات نے پوچھا کیا تم بھی چور ہو؟ اس بوڑھے نے کہا بس یوں ہی سمجھ لو. اب حوصلہ بڑھ گیا. ابن سابات کا کہنے لگا تم تو مجھ سے بھی سینئر ہو، دلاور دے کے کب چراغ ڈال گھر سے چراغ بھی ساتھ لے آئے، یہ گر تو مجھے بھی نہ سوجا. اس بوڑھے نے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابن سابات نے کہا یہ کسی کنگال کا گھر ہے، بین الاقوامی بھوکے ننگے کا گھر ہے، حویلی اتنی بڑی بنا رکھی ہے آپ کو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، ہمارے خلاف ایک عظیم سازش ہے چوروں کے. اتنی بڑی حویلی، گھر میں کچھ بھی نہیں، تو یہ میں 2 بنڈل جو ہیں کمبلوں کے یہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اٹھا کے لے جانا چاہتا ہوں تو آپ ان میں سے ایک کمبلوں کا بنڈل اٹھا لیں. اب بڑا بنڈل بوڑھے نے اٹھا لیا، چھوٹا بنڈل ابن سابات نے اٹھا لیا. جب چل دیے تو چور تو راستے کے مد و جزر، نشیب و فراز، اونچ نیچ سے واقف ہوتے ہیں. وہ تو ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا جا رہا ہے، لیکن بوڑھا اس کا پاؤں پھسلا یا الجھا کسی اونچ نیچ میں تو گر گیا. ابن سابات نے ڈانٹ پلائی کہ خبردار وقت ضائع نہ کرو، سنبھل کے چلو. بوڑھے نے وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ نہ گروں، مگر پھر گر گئے. اب ابن سابات نے آ کر لاتوں بکوں کی بارش کر دی، گالیاں کہ اگر میرے راستے کا تم ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو کیوں چلنے کی کوشش کی؟ تم چاہتے ہو کہ صبح ہو جائے میں پکڑا جاؤں؟ بوڑھے نے پھر معافی مانگی. بہرحال اسی طرح راستہ طے کر لیا اور بنڈل رکھ کر جب بوڑھا رخصت ہونے لگا ابن سابات سے تو ابن سابات سے وہ بوڑھا کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ میرے غریب خانہ میں یہی متاع خانہ تھی جو میں اور آپ اٹھا کے لے آئے ہیں. میں آپ کی زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکا. آئندہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو میرا غریب خانہ حاضر ہے، یہ میرا گھر تھا. اللہ آپ کو سلام. یہ کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا اور ابن سابات کے دل کی یہ کیسا گھر والا ہے. لوگ تو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ چور ان کے ہاتھوں پکڑا جائے اور وہ اسے پولیس کے سپرد کر دیں. یہ کیسا گھر والا ہے جو چور کو کہتا بھی کچھ نہیں بلکہ اپنی متاع خانہ اس کو لے آ کے دیتا ہے اور جاتے وقت دعائیں کرتا ہے، لاتے اور کتے بھی برداشت کرتا ہے. اب انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں جو ضمیر ہے، یہ اتنا بڑا چیف جسٹس ہے. دن گزرا رات آئی، ابن سابات دیکھنے کے لیے چل دیا کہ ذرا معلوم تو کروں یہ شخص ہے کون. اب اسی حویلی کے قریب آیا تو دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں جگمگاتے چہرے ہیں، نورانی شکلیں. ابن سابات نے کسی سے پوچھا بھائی بس وہ صاحب حاضر البیت، اس گھر کے مالک کا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جنید بغدادی کا گھر ہے. یہ نام سن رکھا تھا ابن سابات. بس اب جب سنا تو کوئی حد نہ رہی ندامت اور شرمندگی. ادھر جنید بغدادی کی عظمت کا احساس ہوا اور ادھر رات کی بدتمیزی کا احساس ہوا کہ میں نے انہیں لاتیں ماری، بھوکے مارے، گالیاں دی. پسینہ پسینہ ہو گیا. اب ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا کہ موقع ملے تو معافی چاہوں. عشاء کی نماز کے لیے جب لوگ جانے لگے تو آخر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے. اگلے زمانہ کے بزرگ نماز پڑھا کرتے. اب تو وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے
جو نماز روزہ حج زکات کے قریب بالکل نہیں آئے، کنگن موٹے موٹے ہوں اور گلے میں جو ہے نہیں وہ موتی موتی کیا ہوتے ہیں وہ ایک ایک چٹان کی اور ادھر چوٹی رکھی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے ابھی ہندوستان سے کچھ نے کلابا اٹھا رکھا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے گرو گھنٹال گرو نانک کا مرید آ پچھلے دنوں گجرات کے بس سطح پر مجھے ایک شخصیت نظر آئی جناب، سر بھی صاف، داڑھی بھی صاف، پوچھے بھی صاف، ابرو بھی صاف، پتہ نہیں چلتا تھا کہ انسان ہے یا فٹ بال ہے۔ اور مشن یہ ہے کہ رگڑی پہ پیتی نہ نیتی نہ قضا کی، نہ نیتی نہ قضا کی۔ جاہل برادری کہتی ہے کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں جہنم کے کنارے، ورنہ اللہ کے ہاں تو وہ پہنچتے ہیں جن کی جبین سجدوں کی عادی ہو جائے، جن کی زمین میں سجدوں کا نور ہو اور جن کے دل کی گہرائیوں میں محمد عربی کی غلامی کی تڑپ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ کہا جاتا ہے، حضرت جب تشریف لانے لگے ابن ثابت آگے بڑھا معافی چاہنے کے لیے، حضرت جنید دیکھ کر فرمانے لگے پھر کسی چیز کی ضرورت ہے، پہچان گئے کہ رات والے دوست۔ ابن ثابت نے عرض کیا جی ہاں ضرورت، رات سامان لوٹنے آیا تھا، آج ایمان کی بھیک مانگنے۔ حضرت جنید نے گلے لگائے، کہا کہ دوست وہ شخص جو راہزنی میں شہرا آفات، جو ڈاکے میں اور بدنامی میں پوری دنیا میں رسوا تھا، ایک رات کے لاتے مکے اور گالیاں سن لی اللہ والے نے، لیکن علاج ایسا کیا گلے سے لگایا تو وہ شیخ احمد ابن ثابت بنا۔ حضرت جنید کے خلفاء میں سے ہے، آسمان ولایت کا تابندہ ستارہ، پھر اسی ابن ثابت کے ذریعے ہزاروں انسانوں کو راہ حق نصیب ہوئی۔ وہ یہ ہے طریقہ علاج۔